حضرت جی آج ہم کس حدیث نبوی سے پروگرام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی جعل رؤی المؤمن جزءا من النبوہ وجعلها صادقة عند اقتراب الزمان والصلاة والسلام علی نبی الرحمت وصاحب الفرقان، اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مومن کے خواب کو نبوت کا 46واں حصہ بنایا، سبحان اللہ، اور اس نے قرب قیامت میں آنے والے مومن کے خوابوں کو سچا کر دکھایا، اور صلاۃ و سلام ہو رحمت والے نبی پر اور صاحب قرآن پر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، آج کی حدیث نبوی علی صاحب الصلاۃ والتسلیم۔ تو اس حوالے سے، اور یہ جیسے میں نے بتایا کہ اس کا ماخذ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب التشرف ہے، جس میں انہوں نے احادیث طیبہ کی روشنی میں مسائل تصوف کو ثابت فرمایا، یعنی مشائخ سلسلہ کی عادات شریفہ، اسی طریقے سے تصوف کی علوم تربیت جو ہے ان کو ان احادیث سے انہوں نے مستنبط فرمایا۔ جیسا کہ ہم نے ایک پروگرام میں شروع کر رکھا ہے مسائل السلوک، کہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی آیات سے جو وہ مشائخ سلسلہ کی عادات اور تصوف سلوک کے علوم کو ثابت فرمایا، اور وہ مسائل السلوک کے عنوان سے ہم روح کی باتیں کے پروگرام میں کرتے ہیں۔ یہ احادیث کی روشنی میں ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ علم تصوف سلوک جو ہے یہ قرآن و سنت ہی سے ماخوذ ہے، یہ کوئی ایسا خود ساختہ علم نہیں ہے، بلکہ وَيُزَكِّيهِمْ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وظیفہ تھا، اس کا جو ہے اصل یہی ہے۔ تو اس حوالے سے آج کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ترک الزینت من الایمان، کہ ترک زینت ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ تو گویا کہ ایک ہے زینت، ایک ہے ترک زینت۔ اس حوالے سے آپ نے فرمایا کہ ترک زینت جو ہے وہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ تو بعض مشائخ و محققین نے فرمایا کہ یہ جو ہے وہ بزرگان دین یا اسلاف کے اقوال میں سے قول ہے، بعض فرماتے کہ حدیث طیبہ ہے۔ تو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تحقیق کے مطابق اس کو حدیث ہی قرار دیا ہے اور اس کو حدیث کے طور پہ نقل فرمایا۔ اس میں آپ نے یہ بات ثابت فرمائی، اس میں جو فرمایا کہ ترک زینت من ایمان، کہ ترک زینت جو ایمان کا ایک حصہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ ترک زینت سے مراد زہد ہے۔ اچھا، کہ زاہد فی دنیا وہی ہوتا ہے جو دنیا کی زینت کو ترک کرتا ہے، جس کا مظاہر انسان حج کے موقع پہ کرتا ہے، پہننے کی پوشاکیں بھی چھوڑ دیں، پہننے کی جوتے بھی چھوڑ دیے، سر کے تاج بھی چھوڑ دیے، 2 انسیری چادریں لپیٹ لی، وہ بھی صرف اس لیے کہ سطر کی ضرورت ہے، ورنہ پاؤں کے اندر چپل بھی وہی ہے کہ صرف کانٹے نہ چبھیں۔ تو یہ اور خوشبو لگانا چھوڑ دیا، خوشبودار کھانے چھوڑ دیے، تو زینت کے ترک کے سارے جو ہے ذرائع چھوڑ دیے، تو جس کا مظاہرہ حج کے موقع پہ ہوتا ہے، کیونکہ 2 کفنیاں لپیٹ کے آخرت کا سفر ہے گویا کہ، اور میدان عرفات پہ یوں کھڑا جیسے میدان حشر میں پکار رہا ہے، تو نظارہ سر آخرت کا ہے اور قبر کی طرف سفر ہے۔ تو فرض دنیا کے اندر جو شخص اس زینت کو اپنے مقام پہ رہ کر ترک کر کے رہتا ہے، اس زینت کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرتا، تو گویا کہ یہ زہد کا حصہ ہے۔ اور زہد آپ کو پتہ ہے یہ صوفیہ اکرام کا خاص وصف ہے کہ وہ صوفیہ جو ہے وہ تو ڈھنگ کے مکان بھی نہیں بناتے بلکہ کہ جھوپڑے میں ایک لگوٹے میں زندگی گزار دیتے ہیں، تو اس قدر زہد اختیار فرماتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کو ایک اچھے انداز سے زندگی گزارنے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن ان کی عظیمت ہے کہ وہ ایک لگوٹے میں زندگی گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ تو نبی نے یہ ارشاد فرما دیا کہ زینت کے لیے بہت زیادہ اہتمامات کرنا، بہت زیادہ اس کے پیچھے لگنا کہ امور آخرت کی تیاری غفلت میں پڑ جائے، یہ مطلوب نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کا اہتمام زینت آپ کی امور آخرت ہی کی طرف لے کے چلتا ہے تو وہ زینت بھی مطلوب ہے۔ چنانچہ ایسی زینت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی کہ آپ نے وفود مہمانوں کے آنے پر جو ہے آپ نے 400 دینار کا قیمتی جبہ بھی پہنا ہے، جس سے یہ استنباط کیا محدثین نے، مطلب قیمتی ترین لباس بھی پہننا جائز ہے۔ جو نبی پاک نے 400 دینار، اس زمانے کی 400 دینار بہت بڑی قیمت ہے، تو اس کا آپ جبہ پہن کے آپ وفود سے مل رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انداز سے کہ تاکہ اہتمام ہو مہمان کا بھی، اور یہ آپ زینت کو اختیار بھی کریں، لیکن وہ سارا سفر آپ کا وہ امور آخرت کے لیے، ان وفود سے ملاقات، ان کو دعوت ایمان، ان کو اسلام کی عظمت، یہ سب چونکہ امور آخرت ہیں، اس وقت آپ نے جبہ پہنا صرف اس لیے تاکہ یہ امور آخرت میں ان کے لیے مروبیت کا باعث بنے،
کیونکہ آج کی دنیا کا ٹرینڈ ہے کہ اچھا لباس پہن کے جب آتا ہے اس کی بات بھی لوگوں کو اچھی لگتی ہے، تو نبی پاک نے اس کا بھی اہتمام فرمایا، لیکن عمومی حالات میں فرمایا کہ زینت کا ایسا اہتمام کرنا جس سے امور آخرت میں غفلت ہو اور دنیا کی جو وہ کہتے ہیں نا دلدل کے اندر انسان پھنستا چلا جائے، یہ مطلوب نہیں ہے۔ اور حضرت تھانوی فرماتے ہیں دیکھو صوفیہ کرام کا جو طرز عمل ہے بالکل اس حدیث کے مطابق ہے، وہ زینت کا زیادہ اہتمام نہیں کرتے، بلا اہتمام جو زینت ہو جائے تو اس کو ترک بھی نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ ایسی زینت جو بلا اہتمام کی ہو گئی اس کو ترک کے اندر مشغول ہونا، فرمایا یہ بھی زہد کے خلاف ہے، کیونکہ اس کے مطلب ہے آپ نے وہ اوقات زینت کو ترک کرنے میں زور لگا رہے ہیں تو آپ جو امور آخر سے غافل ہو رہے ہیں۔ فرمایا یہ بھی ریا کا شعبہ ہے، حضرت تھانوی فرماتے ہیں، کیونکہ ریا کا مطلب ہے کہ اللہ کے غیر کے لیے کچھ کرنا۔ یہاں تک لکھا مسئلہ کہ اگر آپ 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ دیکھیں دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہیں، وہ سوچیں گے یار بڑے نفلیں پڑھتا ہے یار یہ، چلو یار رہنے دو نہیں پڑھتے، فرمایا یہ نہ پڑھنا ریاکاری بن گیا، کیونکہ آپ نے اللہ کے غیر کی فکر کی نا، تو اللہ کے غیر کے لیے آپ نے یہ نفل ترک کیا تو یہ بھی ریاکاری کے گناہ میں لکھا جائے گا، اور اللہ کے غیر کو خوش کرنے اور روب ڈالنے کے لیے نفل پڑھی تو وہ بھی ریاکاری۔ فرمایا حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ یہ ترک زینت اگر اس نیت سے ہے کہ یار اس میں اہتمام آپ کر رہے ہیں، جان بوجھ کے علول جلول بن رہے ہیں، بال بکھر جائیں، داڑھی ذرا یوں کر لوں یار، یہ یوں کر لوں، ٹیڑھا میڈا ماں ٹیڑھا کر لوں، ذرا زینت ترک ہو جائے، فرمایا یہ بھی زہد کے خلاف ہے، اس کی بھی ضرورت نہیں۔ فرمایا کہ ویسے آپ کو آسانی سے ایک زینت حاصل ہو گئی، فرمایا کہ وہ بھی سنت کا حصہ ہے، کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اس کے ترک کے اندر محنت کرنا وہ بھی منع، اور یہ ویسے زینت کو ترک کرنا کہ مطلب ہے کہ اس کی زینت کے اہتمامات میں اتنا پڑ جائے کہ آپ عمر غفلت میں ہو، وہ بھی زہد کے خلاف ہے۔ فرمایا دیکھو یہ طرز عمل آپ کو صوفیہ کرام میں ملے گا، صوفیہ اور صلحاء میں ملے گا، اور اس کا اہتمام کرتے ہیں، ان کی یہ جو عادت ہے ترک زینت کی، فرمایا کہ اس کی اصل یہ حدیث نکلی ہے، لہذا حدیث کے وہ عامل ہیں۔ گویا بہت ہمارے معاشرے میں ایک پریکٹس یہ بھی ہے کابرین کے نزدیک کہ ہم صبح اٹھتے ہیں، بھئی میں صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھا تو میں نے دیکھا، اب مقصود یہ ہے کہ میں نماز کے لیے اٹھا ہوں، یہ بھی ریاکاری کے زمرے میں بالکل آتا ہے، بالکل صحیح،